السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شکیل احمد ہے اور میں پروفیسر آف پیڈیاٹرکس ہوں اور بحریہ یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز میں بچوں کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے آج کا موضوع ڈسکس کروں، اگر آپ نے ابھی تک ادے پور والا چینل پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بیل کے بٹن پہ آئیکن پہ آپ پریس کریں اور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ آج کا ہمارا موضوع جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ایک انتہائی اہم موضوع ہے، بچوں میں سانس کی بیماریاں۔ آپ آئے دن دیکھتے ہوں گے، جس طرح ہم اپنے کلینکس میں بھی دیکھتے ہیں کہ والدین اپنے چھوٹے بچوں کے لیے، اسپیشلی جو بچے 2 3 4 سال کے ہوتے ہیں، تو دمے کی بیماری جو ہے وہ بچوں میں انتہائی کامن ہے اور ہر دوسرا تیسرا بچہ ہم کلینک پہ دیکھتے ہیں کہ وہ سانس کی بیماریوں کے ساتھ آئے دن ایمرجنسی میں یا کلینکس پہ آتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اس کی کچھ میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں اور اس کو کس طرح ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے بچاؤ کی کیا تدابیر ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں ایک غلط تصورات پائے جاتے ہیں، خاص طور پہ جو اس کے علاج کے متعلق، تو وہ بھی میں آپ سے کوشش کروں گا کہ کچھ چیزیں آپ سے شیئر کروں۔ تو سانس کی بیماری میں سب سے پہلے آپ دیکھیں جس کو عام طور پہ پسلی چلنا یا دمے کی بیماری کہتے ہیں یا سانس کی بیماری کہتے ہیں۔ پہلے تو ایک یہ تھا یہ بڑوں کی بیماری ہے، ایسا نہیں ہے، بچوں میں بھی سانس کی بیماریاں بہت کامن ہیں اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ جو بچوں میں خاص کامن وجوہات ہیں وہ الرجی ہے، تو خاص طور پہ جس طرح ہمارے یہاں پولیوشن بہت بڑھتا جا رہا ہے، جو اربنائزیشن ہو رہی ہے، لوگ شہروں کی طرف رخ کر رہے ہیں، تو بہت زیادہ پولیوشن ہو گیا۔ تو یہ پولیوشن ایک بہت بڑی وجہ ہے بچوں میں سانس کی بیماریوں کی۔ اس کے علاوہ اگر اور وجوہات کا جائزہ لیں، جو ہمارا لائف اسٹائل ہو گیا ہے، جس میں ہماری جو خالص غذائیں ہیں وہ کم ہو گئی ہیں اور زیادہ تر ہمارا جو اسپیشلی بچوں میں جنک فوڈس نے اور کولڈ ڈرنکس نے اور چپس نے اور تمام چیزوں نے لے لیے، اس سے جو ہے وہ یہ بیماریاں بہت کامن ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سوچنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا۔ کچھ یہ بیماریاں فیملی میں رن کرتی ہیں، اگر بیماری خاندان میں، کزنس میں یا اور بہن بھائیوں میں یا والدین میں الرجی کی یا سانس کی شکایت رہی ہے تو ان بچوں میں اس بیماری کا ہونا بہت زیادہ کامن ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ چیزیں آسانی سے کنٹرول ہو سکتی ہیں اگر والدین اس کو سوچیں کہ سب سے پہلے جو ان کے ٹریگرز ہوتے ہیں تو ان کو کس طرح بچا جائے۔ جو کامن گھر میں جیسے کارپیٹس ہیں، ڈسٹ ہے، اسموک بہت زیادہ ہے، پرفیومز ہیں، اور جو ہمارا لائف اسٹائل ہے اور جو ہمارا جو غذا جو ہم آرٹیفیشل چیزیں ہیں، اگر ان چیزوں کو ہم ایوائڈ کریں، جو پیکٹس جوسز ہیں جس میں پریزرویٹو بہت زیادہ ہوتی ہیں، سارے کیمیکلز جو ہیں یہ اس کی سانس کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ بار بار اگر سینے کا انفیکشن ہوتا ہے تو وہ بھی اس بیماری کے بڑھاؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ان چیزوں سے اگر جتنا بچا جائے گا اور لائف اسٹائل کو بہت اچھا کیا جائے گا اور خالص غذاؤں کا استعمال کیا جائے گا اور جتنے ٹریگرز ہیں اگر ہم اس کو ایوائڈ کریں گے تو ہم ان بیماریوں سے بہت اچھے حد تک اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اب ذکر کرتے ہیں ان کی علامات کا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے بچے کو سانس کی بیماری ہے۔ تو ایک جو سانس کی بیماری ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں ریورسیبل ایئر وے آبسٹرکشن، یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں پھر دوبارہ ہو جاتی ہیں۔ تو درمیان میں جب اٹیک ہوتا ہے اس کے بیچ میں بچہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ اٹیک ہوتا ہے، کوئی ٹریگر آ گیا، کوئی علامہ، کوئی ایسی چیز آ گئی جس سے بچے میں سانس ہو گیا، تو ماں باپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کی سانس تیز چلنا شروع ہو جائے گی، ان کی سانس پھولنا شروع ہو جائے گی، ان کی پسلی چلنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور ان کو سانس میں دشواری ہونے لگے گی اور ایک سیٹی آواز، سانس کے ساتھ ایک آواز آنے، جس کو ہم ویز کہتے ہیں اور عام زبان میں اس کو سیٹی کہتے ہیں۔ اگر یہ تمام علامات ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بچے کو اس وقت سانس کی شکایت ہے۔ تو جو بھی آپ کا جو فزیشین تجویز کرتا ہے تو اس کے حساب سے آپ نے علاج کرنا ہوگا، ورنہ پھر آپ کو اپنے بچے کو قریبی مرکز صحت پہ لے جا کے اس کی علاج کرانا ہوگا تاکہ اس بچے کی سانس بحال ہو سکے۔ اس کی وجوہات جو ہوتی ہیں، سانس کی نالی کا سکڑنا ہے۔ جب بھی کوئی ٹریگر ہوتا ہے یا کوئی ایسا آفینڈنگ ایجنٹ ہوتا ہے جو سانس کی نالی کو متاثر کرتا ہے، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس کی جو برونکائی یا سانس کی بڑی نالیاں ہیں ان میں ورم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو پیسیج ایئر وے کا ہے
وہ سانس کی نالی سکڑ جاتی ہے، اس سے بچوں کو سانس میں تکلیف۔ تو آپ کا فزیشین کیا کرتے ہیں کہ ہم ایسی دوائیاں اس کو تجویز کرتے ہیں جس کے اس کا ورم کم ہو جائے اور سانس کی نالیاں کھل جائیں اور اس کو سانس میں آسانی پیدا ہو جائے۔ تو اس میں زیادہ پریشان ہونے سے بہتر یہ ہے کہ جو بھی آپ کا فزیشین آپ کے لیے علاج تجویز کرتا ہے اس کو من و عن فالو کیا جائے تاکہ بچے کو بار بار بیماریاں نہ ہوں۔ تو ایک ہو گیا اس کا علاج، اور دوسرا اس کا ہو گیا بچاؤ۔ بچاؤ میں بہت ضروری ہے کہ جتنے ٹریگرز جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں ان سے بچا جا سکے، اور جب بیماری ہو تو آپ کا فزیشین جس طریقے سے آپ کو علاج تجویز کرے وہ کرے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل یہ تمام علاج گھر میں نیبولائزر اور انہیلر کے ذریعے اب آسانی کیے جا سکتے ہیں۔ اس چیز میں بہت اہم آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری ایک توہمات ہیں، غلط تصورات ہیں کہ یہ جو انہیلرز ہیں یا نیبولائزرز ہیں یہ بچوں کے لیے نہیں ہوتے۔ تو ایک تو یہ غلط تصورات کو ختم کرنا ہوگا۔ انہیلرز جو ہیں یا نیبولائزر جو کسی بھی ایج میں نوزائیدہ بچے سے لے کے اور 80 سال کی عمر تک انہیلر یوز کیے یا نیبولائزر یوز کیے۔ نیبولائزر کے فوائد زیادہ ہیں، نقصانات کچھ نہیں ہیں۔ فوائد یہ ہوتے ہیں کہ یہ جو دوائی جو ہوتی ہے وہ براہ راست پھیپھڑوں میں جاتی ہے اور اس کی جو نالیاں ہیں جو سکڑی ہوتی ہیں تو ان کو فوری طور پہ کھول دیتی ہے۔ تو ایک تو اس کا فوری اثر ہوتا ہے۔ تو جس طرح اگر آپ شربت یا سرپ دیتے ہیں یا ٹیبلٹ دیتے ہیں وہ اپنا ٹائم لیتے ہیں، اور اس میں ہمیں فوری اثر چاہیے ہوتا ہے۔ تو نیبولائزر یا انہیلر چند منٹوں میں اپنا کام شروع کرتے ہیں اور بچے کی سانس میں دشواری دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک اثر یہ ہے کہ ماؤں میں یہ تصورات پائے کہ یہ آخری علاج ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ علاج آج کل دنیا بھر میں جو ہے نا وہ پرائرٹی ان ٹریٹمنٹ ہے، تو یہ بہتر، اس میں سائیڈ ایفیکٹ سب سے کم ہے کیونکہ یہ دوائی کا ہمیں ڈوز بہت کم یوز کرنی پڑتی ہے اور یہ بلڈ میں نہیں جاتی، ڈائریکٹ پھیپھڑوں میں جائے گی، اپنا کام کرے گی اور پھر زیادہ عرصے پھیپھڑوں میں نہیں رہتی اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے۔ تو اگر ہم چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جو نیبولائزر اور جو انہیلرز ہیں وہ دنیا بھر میں اس وقت رائج طریقہ علاج ہے دمے کی بیماری کا، اور اس میں بچوں میں کوئی لانگ ٹرم ایفیکٹ نہیں ہے، اور جب آپ شروع کریں بچہ کے سانس ٹھیک ہو جب بند کر دی جاتی ہیں۔ تو آئی تھنک میرا مشورہ آپ کو یہ کہ اگر آپ کا ڈاکٹر تجویز کرتا ہے تو ان سے ضرور ڈسکس کریں، اور یہ بہتر طریقہ علاج ہے۔ تو اس میں سائیڈ ایفیکٹس بہت کم ہوتے ہیں اور بچہ اس کا عادی بالکل نہیں ہوتا۔ اب آگے کیا کریں، بچاؤ کیسے کریں؟ بچاؤ کے لیے بہتر یہی ہے کہ جس طریقے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ بچہ جو ہے کس وقت اس موسم بہت زیادہ ہمارے کامن ہے، جب ایکسٹریمز آف ویدرز ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ گرمی ہو یا بہت زیادہ سردی ہو، ٹھنڈ ہو، تو اس میں ان بچوں میں سانس کی بیماریاں پروان چڑھتی ہیں۔ تو کوشش کریں جتنا ان سے بچا جا سکے۔ کچھ چیزیں انایوائڈیبل ہیں جس سے بچنا بہت مشکل ہے، لیکن موسم کا آپ کچھ نہیں، لیکن کوشش یہی کریں ڈائریکٹ اے سی میں ہیں، یہ کولڈ ڈرنکس ہیں جو کھانے پینے کی اچھے ہیں، ان میں زیادہ خالص چیزوں کا استعمال کریں۔ تو امید ہے اگر گھر کی چیزیں یوز کریں، جنکس فوڈ کا استعمال کم کریں، چھوٹے بچوں میں اسٹف ٹوائز یوز نہ کریں، کارپیٹس گھروں میں کوشش کریں کہ اگر کارپیٹ سے ہوتا ہے یہ گھر میں کوئی پرندے یا اس ٹائپ کے جو ہیں پجنس وغیرہ ان کو نہیں رکھیں، پیٹس کو نہ رکھیں۔ تو یہ چیزیں کامن ٹریگر ہیں، ان سے بچوں کو دور رکھیں تو اس میں علاج میں بہت آسانی ہوتی ہے اور بچے بہت عرصے تک سمٹم فری رہتے ہیں۔ تو میرا آپ کا ٹیک ہوم میسیج یہی ہے جو گھر میں کہ ان کو یہ علاج جو ہیں دمے کی بیماری بہت آسانی سے کنٹرول کی جا سکتی ہے، اور اس میں والدین کا تعاون اور بچے کا تعاون بہت ضروری ہے۔ جو بھی آپ کا بچوں کا ماہر جو ڈاکٹر ہے یا فزیشین ہے آپ کو علاج تجویز کرتا ہے اس کو آپ فالو کریں اور بچاؤ کریں، انشاءاللہ اس میں آپ کے بچے میں بہت فائدہ ہوگا۔ شکریہ۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹس بھی دیتے رہیں، اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔